بتا نہیں پاؤں گا ایمانداری کی بات. ہم پہ پنکھے چل رہے، اللہ کی قسم ہم پہ پنکھے چل رہا. وہ بندہ جو ہم پہ پنکھے چل رہا ہو وہ سوچے کہ وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. والدہ نے بیچاری نے آخری وقت بھی پوچھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ کب آئیں گے. سے پوچھ رہی ہے مجھے بتا دے بچے کب آئیں گے. ایک دن پہلے رات میں حیدر بھائی سے پوچھ رہی ہے مجھے بتا دے بچے کب آئیں گے. تو حیدر بھائی جو بتا رہے تھے نا دیدی، آپ یقین مانیں اب ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ والدہ نے بیچاری نے آخری وقت بھی پوچھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ کب آئیں گے، ابھی تک نہیں آئے. یعنی کہ دیدی دیکھیں وہ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر بیچاروں کا نہ تو انٹرنیٹ، مزے کی بات آپ کو بتاؤں دیدی وہاں لائٹ ہی نہیں ہے، لائٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہوتا ہے نا لائٹ ٹی وی چلنا یا فلانا چلنا، وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. یعنی کہ جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں نا تو وہ سولر سسٹم لگے ہوئے، پنکھا چل گیا رات میں، اگر بیٹری جس کے پاس ہے تو پنکھا رات میں چلے گا ورنہ سب کچھ بند. یعنی کہ کوئی نیٹ ورک بالکل ہے ہی نہیں. ہم خود گئے تھے ہمارا نیٹ ورک بالکل آف تھا، کسی نے بھی رابطہ کیا کسی نے میسج کیا کوئی پتہ نہیں. تو دیدی ہم نے جو وہاں کا ماحول دیکھا، حیدر بھائی بیچارے ایسے جاتے ہیں پھر واپسی آتے ہیں دبے پاؤں سے، مطلب چہرے سے پریشان. اور جتنے بھی وہاں کے گاؤں کے ماحول کے لوگ جو آتے ہیں وہ تعزیت بھی کرتے ہیں حیدر بھائی سے ان کی والدہ کے انتقال کی. پھر دیدی ساتھ میں سیما کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یار دیکھو کیسا ظلم کیا. اب میں دیدی آپ کو کیا بتاؤں، شاید میں بیان نہ کر پاؤں کہ حیدر بھائی اتنا سیدھا آدمی ہے، اتنا سیدھا آدمی ہے کہ ہم لوگ گئے جا کے بیٹھے، میں بتا نہیں پاؤں گا ایمانداری کی بات. ہم پہ پنکھے چل رہے، اللہ کی قسم ہم پہ پنکھے چل رہا. وہ بندہ جو ہم پہ پنکھے چل رہا ہو وہ سوچے کہ وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. یعنی کہ ہم دیدی ان کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ حیدر بھائی ایسا نہیں کرو. وہ ہم پہ پنکھے چل رہے ہیں کہ نہیں آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے. وہ اتنا سیدھا آدمی ہے، وہ میرے پہ شاہد بھائی پہ ہم لوگ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیں پنکھا. گرمی بہت تھی دیدی، وہاں پر جو ہے نا پاکستان کی سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے اس جگہ میں. اتنے معصوم بندے کو ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے گئی یہ عورت. آپ اندازہ لگائیں، وہ میں مانوں کہ اتنی عزت کر رہا ہے، لیکن اس کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، وہ ہمیں پنکھے چل رہا ہے، ہم کو ایک منٹ کے لیے ہلنے نہیں دے رہا ہے. آپ یقین مانیں. اور وہاں کے لوگ، وہاں کے دیدی لوگ آپ یقین مانیں، یہ مثالیں ہم ینگ ہے جوان ہیں، بوڑھے ہماری اتنی زیادہ عزت کر رہے، اتنی زیادہ عزت کر رہے باخدا. ہم تھکے ہوئے بھی گئے تھے، بہت زیادہ تھک گئے تھے سفر کی وجہ سے. دن میں تھوڑی دیر ہم لیٹے، تھوڑی دیر دیدی ہم لوگ لیٹے نا تو سمجھ لیں حیدر بھائی کو کسی کام سے کہیں جانا تھا. تو حیدر بھائی کچھ لوگوں کو بول کے گئے کہ یہ مہمان آئے ہوئے رنگ کا خیال رکھنا. آپ یقین مانیں وہاں کے لوگ اتنی عزت کرتے ہیں کہ اگر ہم غلطی سے ایسے اٹھ کے بیٹھے نا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا کیا لا کے دیں. آپ اندازہ لگا میرے سر میں درد ہوتا، میں نے صرف گولی ہاتھ میں نکالی ہے، پانی میرے والد سے بھی بڑے عمر کے بندے نے پانی لا کے بھر کے دے دیا. اتنی عزت کرتے ہیں. میں جانتا ہوں آلریڈی اس ماحول کو پہلے سے، کیونکہ میں اپنے پاکستان کے علاقے سندھ میں بہت گھوما ہوں. تو دیدی پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا، خصوصی طور پہ سندھ کے رہائشی جو لوگ ہیں، جتنی یہ عزت دیتے ہیں نا پورے آپ کو ورلڈ میں کہیں نہیں ملے گی. اتنا یہ لوگ مہمان نواز لوگ ہیں. اور دیدی بس افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا پیارا اچھا بندہ کہ اس کو کس طریقے سے یہ بھگوڑی دھوکہ دے کے اور بیوقوف بھی بناتی رہی. اور دیدی وہ جو ایک ریما نے ویڈیو لگائی تھی معصوم بچوں کی جو نہیں جہاں جھولا جھولتے ہیں، وہ بھی جگہ ہم نے دیکھی جس جگہ پہ وہ بچے گھومتے تھے کرتے تھے. تو حیدر بھائی بیچارے اور بھی افسردہ ہوئے. تو ہمارا افسردہ کرنے کا تو کوئی دیدی وہ نہیں تھا، صرف ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بچے کہاں کس ماحول میں کیسے آتے تھے. تو وہ دیدی ساری جگہ ہم نے دیکھی باخدا کہ جس طریقے سے بگوڑی کہتی ہے چار دیواری میں قید رکھتے ہیں. باخدا میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانے کہتا ہوں کہ ہم نے صبح صبح جب گئے نا ان کی تمام لیڈیز، حالانکہ ہمارے شہر کراچی کے اندر تو لوگ نقاب کرتے ہیں پردہ کرتے ہیں، جو اندرونی سندھ وغیرہ ہوتا ہے نا دیدی وہاں پردہ نہیں ہوتا، نقاب نہیں لیتے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا باخدا جو عورتیں ہیں وہ جی جی بولے بولے. شاہد بھائی ابھی تو دیدی اس کے ساتھ کر لیے، پھر انشاءاللہ کریں گے جوائن لائف. تو دیدی شاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ سب موجود تھے، ہم نے سارا ماحول دیکھا منظر دیکھا. تو شاہد بھائی میں ذکر کر رہا تھا حیدر بھائی کے حوالے سے کہ حیدر بھائی کس طریقے سے ہمیں پنکھا چل رہے تھے، کیا کیا کر رہے تھے، وہ ماحول میں بتا رہا تھا اور گاؤں کے ماحول بتا رہا تھا کہ کس طریقے کے شاہد بھائی عزت دار بس لوگ. وکاس بھائی کے ساتھ میں ختم کرنے کے بعد آپ لائیو کا وہ کریں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی لائیو کرنی ہے. جی 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 جی. تو دیدی وہاں کا ماحول ہم نے دیکھا، جو یہ بتاتی ہے بھگوڑی جھوٹی، بالکل جھوٹے. وہاں کے لوگ اتنے سیدھے سادے ہیں، اتنے سیدھے سادے ہیں کہ شاید بیان ہی نہ کر پائیں. اتنے سیدھے جی سادے ہیں، یعنی کہ اتنے سیدھے سادے. بے شک وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے
تعلیم کی کمی ہوگی، مگر وہ بہت عزت دار لوگ ہیں، ضرورت سے زیادہ. اور یہ بگوڑی جو کہتی آئی کہ ایسا ہو گیا ویسا کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، چار دیواری میں قید رکھتا تھا، یہاں تک کہ ہم نے تو وہاں دیکھا، وہاں پر تو نقاب، پردہ، برقعے کا بھی کوئی ماحول نہیں تھا. اور باخدا ان کی جو لیڈیز تھی وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کوئی چاول لگا رہی ہیں، کھیتوں میں کام کر رہی ہے. اچھا دیدی، ایک دفعہ میں نے اس کا انٹرویو سن رہا تھا سیما کا، تو اس میں بولا کہ آپ کے گاؤں میں، جہاں گاؤں تھا حیدر کا، اس کے بارے میں بتایا کہ وہاں عورتیں ایسے کرتی ہیں ایسے کرتی ہیں. تو بولا آپ نے کبھی کام کیا کھیتوں میں؟ خود بگوڑی کہتی ہے، کہتی نہیں میں نے کبھی کھیتوں میں کام نہیں کیا. تو کبھی دیکھیں نا نہیں دیدی. کیا اس نے کام. اس بات کا ہم بھی ہے. اس نے بولا میرے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، میرے کو حیدر بہت پیار کرتا تھا، اس نے کبھی مجھ سے پابندی نہیں لگائی. تو آپ یہ لگا لیجئے کہ جی دیدی وہی تو نا، مطلب دیکھیں نا آپ، اس اس شخص نے اس بیچارے کو کے دیدی اوپر رانیوں جو کی طرح گاج رکھا ہوا گری تھا. ہے، اس بیچارے پہ جو گاج گری ہے نا، یہ 2 کوڑی کی عورت یہاں پہ ناچ رہی ہے، یہاں مجرا کر رہے سالی حرام جادی. میں تو کہہ رہی اس سے کیڑے پڑیں گے. وہ جو امی ہے وہ بیچاری اپنے پوتا پوتیوں کو دیکھے بغیر چلی گئی، ان کی آنکھیں پتھرا گئی. وہ اگر ایک دن مرنے سے پہلے ایک دن اگر پوچھتی ہیں کہ بیٹا کب آئیں گے بچے، تو آپ یہ لگاؤ کہ ان کی آتما کو ترپتی ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی، جب تک ان کے بچے ان کے ملک نہیں چلے جائیں گے. یہ بے غیرت عورت یہاں پہ اتنا مجرا کر رہی ہے، اتنی اپنی، میں کہہ رہی اس کو بھگوان قسم زہر دے کے مار دینا چاہیے ایسی عورت کو، جس عورت نے. اور یہ مرڈر ہوا ہے، یہ آپ یہ مت سوچنا یہ اس عورت نے مرنے پہ مجبور کیا ہے امی کو. نہیں تو وہ اگر ان کے پوتا پوتی وہاں چلے جاتے نا تو وہ کبھی نہیں مرتے. ان کی آنکھیں پتھرا گئی. انہوں نے مطلب اتنا وہ دیکھا، اپنے بیٹے کو جی پریشان ہوتے بالکل. ہوئے دیکھا ہے، اپنے بیٹے کو اتنا روتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی ماں اپنے سامنے اپنے بچے کو روتے ہوئے دیکھے، ہم نہیں دیکھ سکتے اپنے بچوں کو. ہمارے بچوں بالکل کو ذرا دیدی. سا کچھ ہو جائے تو ہم لوگ اتنا پوزیسو ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہمارے بچوں کا سر درد بھی بولتے ہیں اور وہ بتاتے نہیں ہیں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سر درد ہو رہا ہے. ایک ماں نے 1.5 سال سے اپنے بچے کو روتے ہوئے دیکھ رہی ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے. وہ ماں دیکھو وہ ماں جو ہے وہ ڈبل دکھ میں جا رہی ہے، ایک تو اپنے بیٹے کے لیے، ایک اپنے 4 پوتا پوتیوں کے لیے. ایک 2 کوڑی کی عورت تو بھاڑ میں جائے، اس کی کون پوچھ کر رہا ہے؟ اس کو تو کل دوسرا اور مل جائے گا تو دوسرے کے ساتھ میں بھاگ جائے گی. لیکن زندگی برباد کس کی حیدر بھائی کی. آج ان کی امی ان سے چھن گئی ہے، اور وہ 4 بچے جو بالکل ہیں ابھی تک ان کے امی 1.5 سال سے نہ ان 4 بچوں سے مل نہیں پائی. اس بے غیرت عورت کو شرم ہے؟ اس کو شرم ہوتی کہ بے غیرت. کل ان کی والدہ کا وہ تھا انتم سنسکار تھا، جو آپ لوگوں میں وہ کرتے ہیں، ہمارے میں انتم سنسکار بولتے ہیں، آپ میں وہ کرتے ہیں. یہ پکوڑے جی. بنا رہی ہے 2 کوڑی کی عورت، یہ پکوڑے بنا رہی ہے. ہاں، اور جس کے دیدی باپ کی کل، برسی، جس کے خود کے باپ کی برسی تھی، اس دن یہ بھگوڑی ناچ رہی تھی سالی. اس دن حرام زادی ناچ رہی تھی. اس کو کسی نے بالکل کل بالکل پوچھا لائف میں